السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری دین اسلام کی شہزادیوں، آج ہم سب ایک بہت ہی پیارا اور ضروری پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ سب کے لیے۔ ہم ایک ایسی جرنی شروع کر رہے ہیں، صرف ایک مقصد، ہم اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ ہم سب دین کی ایک راہ پر ہیں، لیکن سوچو، جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے نا، جب تک اسے تراشا نہ جائے، پالش نہ کیا جائے، اس کی اصلی چمک نہیں نکلتی۔ بالکل ویسے ہی ہمیں بھی اپنے دین کو، اپنے آپ کو نکھارنا ہے، تاکہ ہم ایسے مسلمان بن سکیں جو اللہ کو پسند آئیں۔ اور یاد رکھیں، زندگی بس کچھ ہی دن کی ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں۔ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور سوچو ذرا، جیسے ہم دنیا میں کہیں ویکیشن پر جاتے ہیں، مان لو امریکہ یا دبئی، جب بھی ہم وہاں جانے کا پلان بناتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں ہم، ویزا، ٹکٹ، کپڑے، شاپنگ، نہ جانے کچھ، بہت کچھ، سب کچھ پہلے سے سوچ کر رکھ لیتے ہیں ہم۔ کیونکہ اگر بنا تیاری کی ہم وہاں پر چلے گئے تو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو سوچو، جو آخرت ہے، جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ وہاں سے لوٹ کے ہمیں وہاں پر واپس آنے کا موقع ملے گا، اگر وہاں کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ہمارا۔ وہاں جا کر پچھتانے کے بجائے یہیں تھوڑی بہت تیاری کر لیں، کم سے کم اتنا تو کریں کہ اس دن ہمیں جسٹ پاس تو ہو جائیں۔ ڈسٹنکشن اور ٹاپر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بنا دے گا، لیکن فیل ہونے والوں میں تو نہ آ جائیں ہم۔ تو اسی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ ایک سفر کا آغاز کریں گے، کیا ایٹ لیسٹ جسٹ پاس تو ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہیں پر نہیں رکنا ہے، ہمیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور ایک بات سوچئے، ہم اکثر صرف اپنے قریبی لوگوں کی فکر کرتے ہیں، جیسے اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے والدین، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تک نہیں، پھر بھی ان کی زبان پر تھا امتی امتی امتی۔ کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنی فکر تھی ان کو ہمارے لیے، اور آج ہم ان کی کتاب قرآن کو اور ان کی سنتوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم انہیں کتنی بار ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جاتے ہیں، ہم کتنی بار نافرمانی کرتے ہیں، ہم کتنی بار فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں نہیں بھولتے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک سب سے بڑا گناہ، شرک، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ سے سچی محبت کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں تو بار بار آتا ہے نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے مگر شرک نہیں۔ جب تک بندہ دل سے توبہ نہ کر لے تب تک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ایک ایگزامپل سے سمجھیے، جب ہمارا بچہ اگر کسی اور عورت کو ماں کر کے پکارے تو کیا ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا بچہ کسی اور عورت کو ماں بولے۔ تو ہمارے معبود کو چھوڑ کر، اللہ جو ایک ہے اسے چھوڑ کر ہم اگر دوسروں کو بھی سمجھ بیٹھیں کہ ہماری مدد وہ کر سکتے ہیں تو ان سے مانگے، تو یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ شرک سے بچائے، ہم سب کو شرک سے بچائے۔ ظاہری شرک سے تو اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن باطنی شرک،
باطنی شرک، چھپا ہوا شرک، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی محبت سیکھنی ہے ہمیں، اس کے نام، اس کی صفات کو جاننا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، پھر ہمیں اپنی عبادت کو بھی سدھارنا ہے۔ سب سے پہلے عبادت میں نماز آتی ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ صرف فرض ادا کرنا نہیں، دل سے بھی پڑھنا ہے، دھیان سے بھی پڑھنا ہے۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر روزہ الحمدللہ ہر مسلمان رکھتا ہے، وہ روزے کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو بہت ذوق و شوق سے، بچہ چھوٹا معصوم 6-7 سال کا بچہ تک الحمدللہ روزہ رکھتا ہے، لیکن اصل روزے کے مقصد کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس میں رہنا نہیں، اپنی زبان کو، اپنے غصے کو، اپنے برے ارادوں کو، سب کو پاک رکھنا، ہر گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ زکوٰۃ، اپنے مال کو پاک کرنا، غریبوں کا حق ادا کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ جو حقدار ہیں اصل میں ان کو ضرورت ہے، ان کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنا ہے۔ بار بار اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں حقدار کو پہنچا دوں، بس دے دینا بڑی بات نہیں ہے۔ جو اہل ہیں اس کے، جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کو پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ حج تو مالدار پر فرض ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو آگے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ بس ہمیں سکھا دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان سب چیزوں کے بعد سب سے امپورٹنٹ حقوق العباد آتا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے بندوں کا حق ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا حق نہ مارنا، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آتے ہیں، رشتہ دار، یتیم، مسافر، سب سارے بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر ہم صرف چند منٹ بات کر کے نہیں کمپلیٹ کر سکتے، دھیرے دھیرے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اے میری پیاری شہزادیوں، یہ سب ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کو یاد دلانا فرض ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بہتر بننے کی کوشش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے اس زمانے میں۔ ایک ساتھ پورا عمل کرنا مشکل ہے، میں بھی جانتی ہوں، لیکن دھیرے دھیرے اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ ضرور روز ایک دن سیکھیں گے، روز ایک دن عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ آپ سے دعا ہے کہ ہمیں وہی سکھا یا اللہ جو تو چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، ہمیں ویسا ہی بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ صرف تیری رضا پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں صرف تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ یا اللہ اس عمل کو میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے شوہر اور میرے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت دے، ہمیں ان ٹاپکس پر، ان چیزوں پر بات کرنے کی توفیق دے جو آج کی تاریخ میں امت مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جس سے میری بھی اصلاح ہو اور دوسروں کی بھی اصلاح ہو۔ یا اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر دوسروں کو بتانے والی بنا، اور جو بھی سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں آپس میں محبت دینے والا بنا، محبت سے رہنے والا بنا، اخلاص والا بنا، صبر اور شکر کرنے والا بنا، اور ہمیں آخرت کی ہمیشہ والی جنت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔